إله إلا الله. امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی اس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے. امام علی مقام اس اصول پر کھڑے تھے کہ جو خلافت ہے اس کے لیے اسلام جو اصول دیتا ہے وہ مشاورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب ان سے معاملات میں مشورہ کیجیے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مسلمانوں کے جو معاملات ہیں وہ باہم مشاورت سے چلتے ہیں. امام علی مقام اس اصول کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جو اصحاب ثلاثہ ہیں اور خلفائے راشدین ہیں، یہاں تک امام حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک جو خلافت ہے وہ مسلمانوں کی مشاورت سے طے پائی ہے. لیکن اب یہ اصول ٹوٹ رہا تھا اور یزید بن معاویہ بن ابی سفیان اس سے ایک انحراف تھا، اس اصول سے انحراف تھا اور یہ ایک نامزدگی تھی. اور آپ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ وہی کیسریت ہے جو سلطنت روم میں تھی کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا، اور جو سلطنت ایران کے اندر موجود تھی، اور اسی طرح جو دنیا میں اس وقت موجود جتنے بھی نظام تھے ان میں یہی ہوتا تھا کہ بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا ہوتا تھا. اب امام علی مقام نے اس اصول پر کھڑے ہو کر ایک عظیم قربانی دی اور اپنا خاندان قربان کیا. لیکن سوال یہ ہے، اور بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے، کہ امت کی جو بات کی ہماری روایت ہے آج کم و بیش 1400 سال ہونے والے ہیں، تو اس میں امت کہاں پہ کھڑی ہے؟ تو امت اجتماعی حیثیت میں اگر دیکھا جائے تو اگر بنی امیہ بعد میں آئے تو باپ کے بعد بیٹا، بنو عباس آئے تو باپ کے بعد بیٹا، عثمانی آئے تو باپ کے بعد بیٹا، یہاں پہ تغلق آئے، سادات آئے، مغل آئے تو باپ کے بعد بیٹا. اور پھر یہ اصول ہمیں ہر جگہ میں نظر آتا ہے، یہاں تک کہ آپ جو ہمارے ہاں روحانی سلسلے ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، الا ماشاءاللہ کہیں کوئی ایکسیپشنل کیس ہوگا، لیکن اکثریت کے ہاں یہی اصول ہے کہ گدی نشین جو ہوتا ہے وہ باپ کے بعد بیٹا ہی ہوتا ہے. اور پھر آج کے پولیٹیکل منظر میں دیکھیں تو جو چند خاندان ہیں اور وہی خاندان آگے اسی طرح اسی تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. جو انحراف ہمیں 1400 سال پہلے نظر آتا تھا وہی انحراف آج بھی موجود ہے. تو قدرے رک کر، توقف کر کے، ٹھہر کر اس پر غور تو کریں کہ نام تو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہیں، ہم اس اصول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کے اصول کو بھی مانتے ہیں، ہم اس عظیم شہادت کو بھی مانتے ہیں اور اس کو اپنے حوالے سے سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں. اور ہر ایک کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، ہم اس انداز میں کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اصولی سطح پہ تو ہم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، لیکن عملاً اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے یزید کے حق میں کیا تھا. ذرا غور کیجئے اور دیکھیے اور سوچئے کہ یہ انحراف کب تک چلے گا اور امت آج کہاں پہ کھڑی ہے. میں جاتے جاتے ایک بات کہہ دوں، خود اہل تشیع کے ہاں جو ابھی وہاں پہ خامنئی صاحب کے بعد مجتبیٰ خامنئی صاحب تشریف لائیں گے تو وہ بھی تو باپ کے بعد بیٹا آ گیا. تو ذرا اس پر بھی سوچیے اور غور کیجئے کہ امت عملی طور پہ کس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے. میں دعا گو ہوں اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حقیقی اصول کے ساتھ کھڑے تھے اس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی ایسا راستہ نکلے کہ امت اپنی اجتماعی حیثیت میں اس اصول کے ساتھ کھڑی ہو جائے جو اصول قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے.